آج گھر میں کوئی نہیں تھا، امی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ جب ابا اچانک گھر میں داخل ہوئے، میں نے ابا کو دوپہر کا کھانا دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اب مجھے ابا کی آواز سنائی دی۔ میں ابا کے کمرے میں گئی تو ابا نے مجھے سر دبانے کا بولا۔ میں اکثر اپنے ابا کا سر دبایا کرتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور میرے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ میں ابا کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ 5 منٹ گزرے تھے جب ابا نے اپنا ہاتھ میرا نام سدرا ہے، سعدیہ میرے بچپن کی سہیلی تھی۔ ہم ملتان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ کیونکہ ہم پڑوسی تھے اس لیے میری امی اور سعدیہ کی امی کافی اچھی سہیلیاں تھیں۔ اکثر یہ اکٹھے بازار جاتی اور سعدیہ میرے ساتھ ہمارے گھر رہتی۔ زندگی کے یہ خوبصورت دن ہنسی خوشی گزر گئے اور ہم جوان ہو گئے۔ سعدیہ کا کوئی بھائی نہ تھا بلکہ ایک چھوٹی بہن تھی جو معمولی شکل و صورت کی مالک تھی۔ سعدیہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، لیکن جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی اور حسن کو 4 چاند لگ گئے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گویا ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی سعدیہ کی خالہ کا گھر تھا۔ خالہ کے بیٹے مزمل کی فرمائش پہ خالہ نے اس کا رشتہ سعدیہ سے طے کر دیا۔ مزمل سعدیہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے جلد سے جلد سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سعدیہ کے والد ہمارے گاؤں کے چودھری کے ہاں ملازم تھے۔ کسی بھی غیر مرد کا چودھری صاحب کے گھر جانا ممنوع تھا، لیکن سعدیہ کے والد جو کہ پرانے ملازم تھے، اس لیے کبھی کبھار چودھری صاحب انہیں گھر کے کام بھی سونپ دیتے جو وہ بخوبی کرتے۔ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں کچھ کاموں میں لگی تھی، کوئی میرے گھر کا دروازہ زور سے پیٹنے لگا۔ امی سو رہی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور سورج کی دھوپ آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ میں بھاگ کے دروازے کی جانب بڑھی تو دیکھا سعدیہ ہانپتی کانپتی میرا دروازہ پیٹ رہی ہے۔ میں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے میرے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے کمرے پر پہنچ کر اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور وہی فرش پہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خود کو نوچتی رہی اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے میں بڑی پریشان ہوئی اور اس کو جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی کہ سعدیہ، آخر بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ تم زارو قطار کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی، سدرا، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، میں برباد ہو چکی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں خود کو ختم کر دوں گی۔ میں سمجھ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ فوراً پوچھا، تم مجھے اس شخص کا نام بتاؤ، آخر کون ہے وہ کم صرف؟ میں ابھی ابا سے کہہ کے تھانے میں رپورٹ درج کرواتی ہوں۔ میرے بار بار پوچھنے سے اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور کہا، وہ کوئی اور نہیں، میرا سگا باپ ہے۔ اس جملے کے بعد کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ سعدیہ نے بتایا کہ امی خالہ کے گھر گئی تھی۔ خالہ نے میری اور مزمل کی شادی کے لیے خریداری کرنی تھی، تو امی نے کہا آ کر دیکھ جاؤ، چھوٹی بہن سو گئی تھی۔ ابا گھر آئے تو امی کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ خالہ کے گھر گئی ہے، کچھ دیر میں آ جائے گی۔ ابا کو روٹی دے کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ابا نے آواز دی، سعدیہ، آ کر میرا سر دبا دو۔ ابا اکثر مجھ سے ہی اپنا سر دبوایا کرتے تھے، سو میں ابا کا سر دبانے لگی۔ ابا اٹھے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ان کی نیت پر شک تو پہلے ہی تھا، لیکن اب یقین ہو گیا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا مقدس رشتہ اور اتنا سنگین ظلم، بلکہ گناہ کبیرہ، کس طرح کر سکتا ہے۔ باپ تو بیٹی کے لیے ایک سایہ ہوتا ہے، لیکن جب ہوس انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک پل کے لیے خود کو سعدیہ بن کر سوچا تو میری روح کانپ گئی۔ خیر، خود کو مضبوط کیا اور سعدیہ کو تسلی دی اور کہا یہ سب کچھ وہ اپنی امی سے بیان کر دے۔ سعدیہ نے کہا، تم جانتی ہو میرا کوئی بھائی نہیں، ایک چھوٹی بہن ہے۔ اس واقعے کا میرے بہن پر کیا اثر پڑے گا؟ میرا باپ میری ماں کو چھوڑ دے گا، میرا ساتھ باقی سب اجڑ جائیں گے۔ میں کس منہ سے حقیقت بتاؤں؟ کچھ دیر سعدیہ میرے پاس رہی، پھر شام کو اس کی امی اسے گھر نہ پا کے ہمارے گھر اسے لینے آئی اور سعدیہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ اب سعدیہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ وہ جب بھی گھر سے باہر جائے تو مجھے اور چھوٹی بہن کو سدرا کے گھر چھوڑ کر جایا کرے۔
کچھ ماہ بعد سعدیہ کی شادی مزمل کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ شادی کے بعد سعدیہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ مزمل کی موجودگی میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ شادی کے 4 ماہ کے بعد ہی سعدیہ کی امی کا انتقال ہو گیا۔ سعدیہ نے مزمل کے ساتھ ہی کچھ دن میکے میں گزارے اور اس کے ساتھ ہی واپس چلی گئی۔ گھر جا کر سعدیہ کو چھوٹی بہن کی فکر لگ گئی کہ کہیں ابا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کرے جو میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ مزمل اس کی پریشانی کو محسوس کر لیتا اور اس سے وجہ پوچھتا۔ پہلے تو وہ اپنی چھوٹی بہن کو لانے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرنے لگی، لیکن جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے تمام حقیقت اپنے شوہر کو بتا دی اور اپنے شوہر کو اپنی پریشانی کے متعلق بھی آگاہ کر دیا جو اسے چھوٹی بہن کے متعلق تھا۔ مزمل یہ سب سن کے طیش میں آ گیا۔ پہلے تو اس نے سعدیہ کو خوب باتیں سنائی، برا بھلا کہا، لیکن پھر اسے خیال آیا اس سب میں سعدیہ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اب تو اس کا مقدس رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ مزمل سعدیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، تم فکر نہ کرو، اب میں اس شخص کو دیکھ لوں گا اور سزا دلوا کر ہی دم لوں گا، لیکن سب سے پہلے تمہاری چھوٹی بہن کو وہاں سے لانا پڑے گا۔ مزمل اور سعدیہ چھوٹی کو لینے چلے گئے اور ابا سے کہہ دیا کہ اب وہ ہمارے پاس رہے گی کیونکہ وہ سارا دن نوکری پہ ہوتے ہیں۔ مزمل کافی دنوں تک یہی سوچتا رہا کہ وہ کس طرح اس شخص کو اس کی سزا دلوائے، کیونکہ اگر وہ سب کو معاملے کا بتا دے تو سب سے پہلے بدنامی سعدیہ کی ہوگی۔ وہ سعدیہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کوئی اس کی جانب انگلی اٹھائے کیونکہ اب وہ مزمل کی عزت ہے۔ انہی دنوں ہمارے گاؤں کے چوہدری کی بیٹی کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا اور لوگ اس کا ذمہ دار سعدیہ کے والد کو ٹھہرا رہے تھے کیونکہ ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ان کے گھر جانے کی اجازت نہ تھی۔ حالانکہ حقیقت میں یہاں سعدیہ کے والد کا کوئی قصور نہ تھا، اس سارے معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن چودھری نے معاملے کی تحقیق کیے بغیر ہی سعدیہ کے والد کو حوالات میں ڈلوا دیا۔ وہ چیختا چلاتا رہا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ جیل خانے میں اسے اس بات کا احساس ہوا کہ دنیا میں اس کے رب کی طرف سے پکڑ ہے، آخرت کی سزا بھی باقی ہے۔ وہ ایک بار اپنی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن سعدیہ نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ دن رات اپنے گناہ کے بارے میں سوچ سوچ کے نیم پاگل سا ہو گیا اور ایک صبح جیل خانے میں مردہ پایا گیا۔ سعدیہ نے اپنے باپ کو آخری بار دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور اسے لاوارثوں کی طرح دفن کر دیا گیا۔